أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی فالو اپ دعا سے ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی سب جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مزید دعا کی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان رکھ۔ مسلمان اصل میں عربی میں مسلم کا لفظ اسلام سے آتا ہے، اور اسلام کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر کر دینا۔ ہمیں اپنے سامنے ایسا بنا دے کہ ہم آگے سے کوئی چوں چرا نہ کریں، آپ کی طرف سے کوئی حکم ہے ہم فوراً ماننے کو تیار ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے امتحان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں کچھ باتوں کا ذکر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی طلہ للجبین، وہ بھی تیار ہو گئے تھے۔ افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مجھے خواب آتے رہتے ہیں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا میرے بابا جان آپ کو جو خواب آ رہا ہے وہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، جو آپ کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں، افعل ما تؤمر۔ تو وہ بھی تیار ہو گئے تھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں نے اصل میں اسلام کا مظاہرہ کیا۔ اسلام کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دے، پوری طرح آگے سے ہار مان جائے کہ آپ جو کہنے میں نے کرنا ہے، آگے سے میری کوئی اپنے جذبات ہوں، اپنی فیلنگز ہوں، اپنی سوچ ہو، اس کو میں سرنڈر کر رہا ہوں۔ کیونکہ کون انسان ہے جو اپنے آپ کو ذبح کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ تو یہ اصل میں چیز جو ہے وہ یہ اتنا توکل رکھنا اللہ تعالیٰ پہ، اتنا بھروسہ کرنا کہ جو وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، جو مجھے لگتا ہے میرے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اسی چیز کو اسلام کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو کبھی یہ، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا، اتنی بڑی عظیم انہوں نے خدمت دی ہے کہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں رکھتے کہ یہ قابل قبول ہے، ربنا تقبل منا۔ اسی طرح میں نے جو پہلے اپنی زندگی میں جتنے اچھے بھی کام کیے ہوں، جتنا بھی اسلام رہا ہو میری زندگی میں، ہر بار میں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے، اپنی بات نہیں مانی، اپنے دل کی بات نہیں مانی، اپنے جذبات کی بات نہیں مانی، اپنی لالچ کی بات نہیں مانی۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے میرے اندر ساری زندگی جو رہی ہے یہ پرماننٹ ہے، اب تک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے گارنٹی ہے کہ آگے بھی یہی میں کروں گا۔ نہ نہ نہ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو میں جتنا بھی اچھا کچھ کر لوں، میں جتنا بھی اکمپلش کر لوں، میں جتنا بھی لوگوں کی نظر میں اونچا ہوتا چلا جاؤں، ہوتا چلا جاؤں، مجھے پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے۔ وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے تھے، پانی کی تلاش میں صحرا میں گم گئے تھے، تو وہاں پر پانی کے پاس انہوں نے امۃ من الناس، لوگوں کا ایک گروہ دیکھا۔ قوم کا لفظ بھی گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، امت نیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، امت کا لفظ بھی، ناس بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ اصل میں امہ کا تعلق ہے اما یا امو سے، اما یا امو، اور اس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی خاص طرف اپنا مقصد کرنا۔ اسی سے اصل میں لفظ تیمم آتا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم ہوتا ہے کہ آپ پانی کی تلاش میں ہیں یا آپ مٹی کی تلاش میں ہیں، کسی چیز کی طرف آپ مقصد کرتے ہیں نا، قصد کرتے ہیں، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تو اما یا امو اسی لیے عربی میں یوز ہوتا تھا کس کے لیے؟ جو اگر آپ سارے ایک امت ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پانی کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اس وقت ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اس لیے ان کو امت کہا گیا ہے وہاں پر۔ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں قوم نہیں کہا۔ آپ اور قوموں کو دیکھیں گے، انبیاء نے کہا ہے یا قومی یا قومی یا قومی، لیکن ہمیں کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ نہیں کہا قوماً وسطاً، ہمیں کہا ہے امتاً وسطاً۔ تو امت کا لفظ یہاں جو استعمال ہو رہا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے شاید کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے کم ایک گروہ تو ایسا ہو، ایک سب سیٹ تو ایسا ہو
جس کا مقصد اور جس کا پرپس وہ لوگ اس میں ایک ساتھ ہوں، جمع ہوں اور وہ اس مقصد پر قائم رہیں۔ اور وہ کیا مقصد ہوگا کہ انہوں نے اسلام کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ کم از کم ہمیں اپنی اولاد میں سے یہ کچھ دے دے۔ یہ اس دعا کی حکمت سمجھ لیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین ومن کفر فامتعہ قلیلا، میرا وعدہ جو آپ کو لیڈرشپ کا وعدہ دیا ہے وہ تمام ظالموں تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، وہ سب پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو آپ کی اولاد میں سے کفر کرے گا اس کو میں تھوڑا بہت تو کھانے پینے انجوائے کرنے کو دوں گا، پھر اس کے بعد اس کو عذاب جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ تو باقی رہ گئے جو ایک، اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ ایک قوم ہوگی جو اچھی بھی ہوگی، اب ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اپنے لیے مسلمان رکھیے۔ وجعل ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور اب اپنے آپ کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور آنے والی نسلوں کو جو ان کی اولاد میں سے ہوگی، ان سب کو جمع کر کے انہوں نے کہا وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنے مناسک کہتے ہیں جو خاص قسم کے عمل کرنے ہوتے ہیں نا، جیسے حج پہ جا کے ہمیں خاص عمل کرنا ہوتا ہے، طواف ایک اس کا خاص نمبر ہے، 7 دفعہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ خاص عمل ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ خاص ہے۔ تو اور نماز میں ہماری خاص مناسک ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں وہ خاص منسک ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں، رکوع میں کیا کرتے ہیں، سجود میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مناسک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے کہ ہمیں جو خاص اعمال ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول ہیں وہ ہمیں سکھائیے، وہ ارینا مناسکنا۔ یہاں سائڈ میں اشارے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے۔ دعا ہر انسان سے قبول ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان میں قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ قرآن میں تو جنات بھی دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر اصحاب الکہف کے قصے میں تو ان کا نہ کسی نبی سے تعلق ہے، نہ کسی علمی سرکل سے تعلق ہے، ان کے دل میں جو بات ہے انہوں نے اپنی زبان میں کہی، اللہ نے اس کو عربی میں قرآن میں ریکارڈ کر دیا۔ دعا کا فلسفہ قرآن میں کیا ہے کہ ہر انسان کسی بھی کلچر میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کا جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسی صورت میں بقرہ میں، کہ جو بھی مجھے پکارے گا، جب پکارے گا، اس کی دعا کا میں جواب دوں گا۔ اسی لیے نماز میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہونا ہے تو میں 3 کے بجائے میں 5 رکعتیں پڑھوں گا مغرب میں، نہیں، جو مناسک ہیں وہی کرنے ہیں آپ نے۔ آپ حج پہ جائیں، آپ کہیں میں نے 7 طواف کیا، میں نے 15 طواف کرنے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں، کرنے آپ نے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس کی بڑی اسپیسیفک، بڑی خاص انسٹرکشنز ہیں، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے، یہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ جو پرسکرپشنز ہوتی ہے نا کہ اتنا کرو، اتنا نہ کرو، اور اس وقت کرو، اس وقت نہ کرو، نمازوں کے خاص ٹائمز ہیں، نمازوں کی خاص رکعتیں ہیں، حج کے خاص مناسک ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ بھی ہے کہ جو مناسک ہوتے ہیں نا کہ خاص کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی پرسکرپشن بنائے کہ یہ اگر میں اتنی دفعہ کروں گا تو اس کا یہ اثر ہوگا، میں یہ 4 دفعہ یہ کر لو، 10 دفعہ وہ کر لو، 5 دفعہ یہ کر لو، اور پھر اس کا اثر دیکھنا بڑا زبردست اثر ہوگا۔ یہ جو پرسکرپشن ہم بناتے ہیں نا، کہ ہم اب کبھی کچھ کلچرز میں ہوتا ہے، جیسے میں ملیشیا گیا تھا تو وہاں بڑے مزے کا میں نے کلچر دیکھا، وہاں پر وہ چاکلیٹس بنتی ہیں وہاں پر، تو وہ بیچتے ہیں چاکلیٹ نا، تو اس کی پرائسز میں فرق، ایک ہی چاکلیٹ ہے، ایک ہی برانڈ ہے اور ایک ہی فلیور ہے، لیکن اس کی 3 مختلف بارز رکھی ہوئی ہیں، تینوں کی مختلف پرائس۔ تو میں نے پوچھا کسی سے یہ اس کی پرائسز کیوں مختلف، چاکلیٹ تو ایک ہی ہے۔ اس پہ جو ہے وہ فیکٹری میں انہوں نے ٹرو سٹوری، انہوں نے قرآن وہ پلے کرتے ہیں اسپیکر پہ، تو اس چاکلیٹ پہ اگر 20 دفعہ قرآن پلے کیا گیا ہے تو اس کی یہ پرائس ہے، اس پہ 100 دفعہ پلے کیا گیا، اس پہ 500 دفعہ پلے کیا گیا ہے، تو اس کی برکتوں سے وہ چاکلیٹ کھائیں گے تو پھر آپ کی تو یہ کس نے، انہوں نے اس کی پرائس سٹرکچر بتا دیا پورا۔ مذہب کے نام پہ اسلام سے پہلے یہ ساری انڈسٹری تھی، یہ ساری ایک انڈسٹری تھی، مذہب اصل میں ایک انڈسٹری تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، لوگ آ کے کہتے تھے میری اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں پنڈت جی، میری اولاد نہیں ہو رہی پادری صاحب، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے یہاں پہ ڈالو، اب یہ کرو، اور یہ اپنے ادھر باندھ لو، یہ بندھن باندھ لو، یہاں پہ یہ ٹیکا لگا لو، یہ کچھ کر لو، اور جا کے دو خرگوش جو ہے وہ ذبح کرنا، اس کا خون چھینٹنا، اس کے بعد تمہارے ٹوئنز ہوں گے، رائٹ۔ تو انہوں نے ایک پرسکرپشن بنائی ہوئی تھی کہ یہ مناسک، لوگ اپنی طرف سے گھڑتے تھے مناسک، یہ مناسک پورے کرو، دیکھنا کیا بڑا زبردست ہو جائے گا۔
تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک مینیپولیشن ہے، ایک کرپشن ہے جو مذاہب میں رہی ہے تاریخ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سارے کلچر کو توڑا ہے۔ اصل میں بت پرستی بھی آخر میں جا کے اسی چیز کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان کو بس چاہیے کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے، تو وہ چاہتا ہے کوئی خاص مجھے کوئی پرسکرپشن دے دے، کوئی خاص طریقہ بتا دے، ایک وہ مجھے طریقہ بتا چلے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کلچرز میں بھی، ہم نے مسلمان کلچرز میں بھی کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی پرسکرپشن نکالنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو نہ آئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ کبھی میرے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی کسی چیز کے بارے میں، یا کبھی کسی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے خاص چاہیے۔ اچھا جی، اگر میرے ایگزام ہو رہا ہے، مجھے بڑی سٹریس ہو رہی ہے، تو میں کون سی دعا کروں، کتنی دفعہ کروں، کس وقت کروں، کہاں پھونک ماروں، اور اس کے بعد کیا پھر کتنا سکور آئے گا میرا۔ کسی اور کا مسئلہ، میری موٹر سائیکل خراب ہو رہی ہے، کون سی آیت پڑھوں، کس کا کیا ورد کروں، اور اس کو بھی ایک انڈسٹری بنا لیتے ہیں لوگ، اچھا پہلے فیس بھرو پھر میں پرسکرپشن دوں گا، جیسے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ارینا مناسکنا، اس سے ہمارا دین اتنا پاک ہو گیا اور اتنا آسان ہو گیا۔ آپ کیوں سوچ رہے ہو، آپ کیوں اپنی زندگی مشکل کر رہے ہو سمجھنے میں کہ مجھے کوئی خاص ایسا کلام چاہیے جو اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو اللہ بات ہی نہیں مانے گا اس کو، تو جب تک کوئی خاص طریقے سے نہ پکارو اور یہ پرسکرپشن پوری نہ کرو، ایک خاص منسک کے ذریعے سے اس کو نہ پکارو، تو اس نے کیوں سننی ہے میری دعا؟ تو مجھے آج تک، میں 20 سال سے قرآن پڑھا رہا ہوں، مجھے سب سے کامن کوشچنس پتہ کیا آتے ہیں؟ میری وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہیں، کون سی دعا پڑھیں کہ پریگننسی آسان ہو جائے؟ ہم گھر لینے والے ہیں، کون سی دعا پڑھیں کہ گھر میں کوئی مشکلیں نہ آئیں؟ شادی ہونے والی ہے، کون سی دعا پڑھیں، کیا کریں؟ یا یہ مسئلہ ہوا ہے، کون سی دعا پڑھیں؟ دیکھیں، کچھ چیزوں کے لیے دعائیں نبی نے بتائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی دعا بتائی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسنون ہے، دعائیں ہیں، ثابت ہیں، اور ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے آگے جا کر اگر آپ اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ ایک دفعہ دوست تھا میرا، پاکستان سے نیا آیا تھا، وہ نیو یارک میں جب میں کالج میں تھا، تو ہم گاڑی میں جا رہے تھے، تو پولیس والے نے روک لیا، وہ ڈرائیو کر رہا تھا، تو وہ بہت گھبرا گیا، تو اس نے فوراً اپنے بٹوے میں سے کاغذ نکالا اور وہ ایسے ایسے پڑھ رہا ہے۔ اس وقت مجھے قرآن آتا بھی نہیں تھا، مجھے قرآن ایسے ایسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے یہ پڑھ کے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ اس میں کاف ہا یا عین صاد الف لام میم حامیم نون قاف الف لام میم را الف لام را، حروف مقطعات قرآن کے، اس کا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے پڑھے گا تو پولیس والا آ کے ٹکٹ دینے کے بجائے آپ کو پھول دے کے چلا جائے گا، آپ کو لڈو بانٹ کے چلا جائے گا۔ اس کے دماغ میں یہ کانسیپٹ تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے یہ ریچولز بنائے؟ کس نے یہ سروسز شروع کی؟ اور یہ جس طرح یہ ہندوازم میں اور مذاہب میں انڈسٹری بنتی ہے، اسی طرح ہمارے دین میں بھی بنتی ہے، اور یہ بہت بڑا مذاق ہے قرآن کے ساتھ، ہماری اتنی بڑی زبردست تراث کے ساتھ، کہ ہم اس چیز کو آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ خیر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ ہمیں اپنے ریچولز دکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر لے۔ آسانی کیا ہے کہ جو مشکل آپ کے سامنے ہے، جو چیز آپ کو فیس کری، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی پیاری دعائیں ہمیں دی ہیں اور اتنی کمپریہنسو دعائیں دی ہیں، تو کیوں انسان سمجھے کہ اس کے لیے یہ دعائیں کافی نہیں ہیں؟ ایک تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی قبول ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب اللہ نے دروازہ کھولا ہے تو ہمیں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز اللہ نے ایکسپینڈ کی ہے، جو اللہ نے وسعت دی ہے جس چیز میں، اس میں تنگی ہم کیوں ڈالیں خواہ مخواہ کی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جگہ جگہ، جیسے بقرہ میں بھی کہہ دیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تو تمہارا رب آسانی چاہتا ہے، اب مشکلیں تھوڑی چاہتا ہے۔ سورۃ النساء میں کہہ دیا یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ تو تمہارے لیے آسانی، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان تو کمزور بنایا گیا ہے۔ یہاں پر وَأَرِنَا مَنَاسِكَ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر لیں۔ اب پتہ چلا کہ توبہ قبول کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو مناسک اللہ نے دیے ہیں نا، اس کو بندہ فالو کرے جب کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان کے مناسک ہیں، اس کے مہینے میں ابھی ہیں، نماز کے مناسک ہیں، ان کو پورا کرے، حج کے عمرے کے مناسک ہیں، ان کو پورا کرے، اور پھر توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھیں، ہم ان کنڈیشنز پہ پورے اترے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ جو دعا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پر اس کی لاجک ابھی سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے کم از کم ایک امت مسلم رہے، ایک قوم مسلم رہے۔ اور انہوں نے ایک کیا زبردست دعا کی کہ یہ جو قوم مسلم رہے، ان سے پہلے بھی مسلمان قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بچے کچھ لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے،
لیکن اب انہوں نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا رسول آئے جس کی ہدایت کے مطابق اگر اس کو وہ تحفہ دیا جائے کہ اگر وہ تحفہ رہ جائے تو جو امت ہوگی وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گی، وہ راستے سے نہیں ہٹے گی۔ تو انہوں نے ایک، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہر نسل میں ہر جنریشن میں ایک نبی ہمیں دیا جائے، انہوں نے صرف ایک رسول کی دعا کی ہے کہ یا اللہ اس قوم کو آپ مسلمان تو بنائیں گے، ان کے مابین آپ ایک رسول بھی بھیج دینا، اور اس رسول کی کچھ خاص خصوصیات ہوں گی، وہ کچھ چیزیں کریں گے، اگر وہ چیزیں کریں گے تو یہ دعا پوری طرح مکمل ہو جائے گی میری۔ تو اس دعا کی کمپلیشن جہاں شروع ہوئی تھی نا کہ ربنا تقبل منا، اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ بات کریں گے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور باتیں بھی ہمیں اور دعاؤں سے سیکھنی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔